اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ جمعے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہوتی ہے، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان اس میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ ساعت کون سی ہے، کس وقت ہوتی ہے، وہ گھڑی جمعے کے دن کے اندر کس ٹائم ہوتی ہے، اس میں اقوال مختلف ہیں، مختلف روایات اس کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت بردہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے اپنے والد سے یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمعے کی ساعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ ساعت اجابت و قبولیت کی گھڑی امام کے خطبے کے لیے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے کے درمیان ہے۔ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے اس وقت سے وہ گھڑی شروع ہو جاتی ہے، وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک نماز سے فارغ ہوتے ہیں، جمعے کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اس وقت تک وہ گھڑی اور وہ ٹائم باقی رہتا ہے۔ اس درمیان میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو حلال اور جائز سوال کرے گا، جو دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھڑی دن کے آخری حصے میں ہوتی ہے، یعنی عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ اس درمیان میں جو انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ پورا کیا جاتا ہے، اور یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اتنا لمبا وقت وہ پورا کا پورا نہیں ہوتا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر فرمایا کہ وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، یعنی اس درمیان وہ گھڑی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک وہ گھڑی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان دونوں اوقات کے اندر انسان کو نماز کا اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جائز حاجات کو قبول فرما لیں گے۔